اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ کی آیت کے ذیل میں اور اس ضمن میں گفتگو چل رہی تھی ہماری علم اور رزق کے عنوان سے. کل تک کی جو گفتگو تھی اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح سے پروردگار عالم صاحبان علم اور صاحبان ایمان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے. اور پھر یہ بات ہوئی کہ پروردگار عالم نے جو قرآن میں اس بات کا اعلان کیا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں ہم ان کو جزا ایسی دیں گے جو احسن ہوگی، یعنی بہترین جزا ہوگی. اور احسن صیغہ افعل و تفصیل ہے، کمپیریٹیو موازنے مقایسے کے لیے آتا ہے، یعنی وہ جو بھی عمل کریں گے اس سے کہیں بہتر ہوگا. ہمارا جو انعام ہے، جو ہماری جزا ہے، جو ہم ثواب ان کو دیں گے اس سے بہتر ہوگا. اب اگر سلسلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی مومن کو دے گا وہ جزا، کل تک کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو وہ شخص کہ جو کل ایمان ہے اس کی جزا کیا ہوگی. اور اگر کوئی شخص کل ایمان قرار پاتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کہ جو کل ایمان قرار پایا. خوب توجہ کیجیے گا اس لفظ پر، کل ایمان. اور کل تک یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ حقیقت جو جزا کی ہے، جو بات اور گفتگو جنگ خندق کے سلسلے میں جناب امیر المومنین پر ہو رہی تھی، جو حقیقی جزا ہے، احسن جزا ہے، بہترین جزا ہے کہ عمل کے مقابلے میں بہترین. یعنی خوب توجہ کیجیے اس جملے پر رسالت مآب کے کہ لضربۃ علی یوم خندق افضل یا لمبارزۃ علی، علی کی جنگ یا علی کی ضربت، دونوں جملے نقل ہوئے. لہٰذا علی ابن ابی طالب نے، جناب امیر نے جو عمرو ابن عبدود کے ساتھ جنگ کی، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ عبادت تک جو میری امت قیامت تک کے لیے عبادت کرے گی اس سے افضل ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہوا اس سے افضل ہے؟ یعنی پروردگار عالم رسول خدا کو بھیج رہا ہے. کل تک کی تقریر کا تھوڑا سا برداشت کیجئے آپ لوگ جو سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر، تو پھر اس کے بعد میں آج کی گفتگو شروع کروں کہ پروردگار عالم نے جو رسول خدا کو بھیجا اور امت رسول خدا نے عمل کو انجام دیا. امت رسول خدا میں صابرین بھی ہیں، امت رسول خدا میں نماز گزار بھی ہیں، امت رسول خدا میں روزے دار بھی ہیں، حج کرنے والے بھی ہیں. صرف ایک آیت پڑھوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پروردگار صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دے گا. تو یہاں سے ایک بات اور ایک سوال، ایک گفتگو کا نکتہ بھی ہے اور سوال بھی ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، رسالت مآب کی امت میں جو لوگ صبر کریں گے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. تمام امتوں کے بارے میں ہے، رسول خدا کی امت کے بارے میں بھی ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو بغیر حساب کے دے گا. تو صبر کرنے والا فقیہ، صبر کرنے والا مجتہد، صبر کرنے والا محدث، صوفی، درویش، عارف، قطب، ابدال، جو بھی آپ کہیں، جو کہ شریعت خاتم المرسلین پر چل رہا ہے، صبر کر رہا ہے رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق، آیت قرآن کے مطابق، اس کو بہترین اجر دیا جائے گا. صبر کرنے والوں کو بہترین اجر دیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو، زیارت کرنے والوں کو. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میری پوری امت کے اعمال ایک طرف
اور علی ابن ابی طالب کی جو جنگ خندق تھی، جو ضربت تھی عمرو ابن عبدود کے سر پر لگائی وہ ایک طرف، اس کے باوجود بھی علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت کا وزن میری پوری امت کی عبادت سے بالا تر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ ان تمام اعمال کے باوجود جو میری امت کے تمام لوگ انجام دیں گے، میری امت میں صابرین بھی ہیں، میری امت میں شاکرین بھی ہیں، میری امت میں نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، معتمرین بھی ہیں، حجاج بھی ہیں، معتکفین بھی ہیں، ان سب کو خدا بغیر حساب کے دے گا۔ تو حضور امت مصطفیٰ کو جو اجر مل رہا ہے بغیر حساب کے، وہ جو بغیر حساب کے پروردگار ان کو دے گا، اس کے باوجود جو اجر علی ابن ابی طالب کو ملا وہ افضل ہوگا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اگر اس اجر تک پہنچ گئے کہ دیکھیے علی ابن ابی طالب نے زندگی اس طرح سے گزاری، تقوی اس طرح کا تھا، تو ہم نے محبت کی جناب امیر المومنین سے، ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے پل صراط سے ہم گزر گئے۔ مولا کائنات نے جہنم سے کہیں گے قیامت کے دن کہ جہنم کیا کہ اس کو دبوچ دے، یہ میرا دشمن ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ میرا دوست ہے۔ روایت جناب امام سیوطی نے نقل کی در منصور میں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم بات کرتے ہیں، کیا یہ احسن ما کانوا یعملون ہے؟ کیا یہ وہ بہترین اجر ہے کہ جو پروردگار عالم دے گا؟ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہاں یہی وہ اجر تھا کہ جو دے گا، اس کا مطلب یہ ہے، اب یہاں سے سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جو کہا، کل میں نے اشارہ کیا تھا، پروردگار نے جو کہا کہ ہم بہترین اجر دیں گے، یہ پروردگار عالم نیک عمل کرنے والوں کو جو بہترین اجر دے گا اپنے تصور اور اپنے علم کے مطابق دے گا، یا میرے اور آپ کے علم کے مطابق؟ اپنے تصور اور اپنے علم کے مطابق دے گا۔ ہر شخص کا جتنا عمل ہوگا پروردگار اس کے عمل کے مقابلے میں اتنا دے گا کہ وہ بغیر حساب کے قرار پائے گا۔ ابھی جو ہم مومنین ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ہم کو ملے گا اس طرح سے۔ تو یہ بتائیے کہ جو خود ایمان ہے، کل ایمان ہے، اس کا اجر کتنا ہوگا؟ شاید رسول خدا نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو جس طرح کے ہے بتا سکوں، نہ کسی زبان میں اتنی گنجائش ہے، نہ کسی لغت میں، نہ کسی بولی میں، لہٰذا یہ فرما دیا کہ ایک ضربت کو تم نہیں سنبھال سکتے، پوری زندگی کو کیسے سنبھالو گے؟ تو یہ جناب امیر کی منزلت، یعنی یہ جناب امیر کی منزلت، یعنی یہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے پروردگار عالم قرآن کریم میں ایک بڑی عجیب گفتگو ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کس کے لیے؟ اپنی نسل کے لیے۔ واقعہ آپ کو بتائیں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور پروردگار نے کہا کہ ابراہیم جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنایا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے بھی ہوگا۔ پروردگار نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت میرا عہدہ ہے، میرا ڈیزگنیشن ہے، منصب ہے، جس کو چاہوں دوں، لیکن ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے ایک دعا مانگی۔ پہلے سوال کیا کہ پروردگار کیا میری نسل میں سے کوئی بنے گا؟ اور جب پروردگار نے کہہ دیا تو اب حضرت ابراہیم کی دعا ہے سورہ بقرہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پروردگار انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج کہ جو ان کو آیات کی تعلیم دے، حکمت سکھائے، وزڈم سکھائے، علم سکھائے، پاک کرے۔ خلاصہ یہ کہ ایک اچھا آدمی بنا دے، علم، حکمت، تقوی، پاکیزگی، طہارت، پاک بھی کرے، علم بھی دے، حکمت بھی دے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، پروردگار نے سورہ جمعہ میں اعلان کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ٹھیک ہے، الفاظ وہ نہیں ہیں کہ ہم نے ابراہیم کی دعا قبول کی، لیکن سورہ بقرہ کو جا کر دیکھیے اور سورہ جمعہ کو جا کر دیکھیے، وہاں پر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں سے ایک کو رسول قرار دے۔ پروردگار نے سورہ جمعہ میں اس بات کا جواب دیا کہ دیکھو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے ایک رسول بھیجا انہی امیین میں سے کہ جو ان کے لیے آیات پڑھ کر سنائے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور ان کو حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب سرکار رسول خدا کی زندگی کیا ہو گئی؟ اب اسی آیت کے اینک لگا کر، اسی آیت کا چشمہ اور گلاسز لگا کر آپ رسول کی زندگی کو دیکھیے۔ معمولی جملہ نہیں ہے، آیت کوئی بھی معمولی نہیں ہے، یہ آیت تو یقیناً معمولی آیت نہیں ہے کہ جو رسول خدا کی زندگی کے درجات کو بتا رہی ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ تو رسول خدا کی زندگی کا خلاصہ کیا ہوا؟
اگر رسول خدا کا تعارف کروائیں، اگر ہم رسول خدا کے بارے میں ایک پرچے پر کہیں کہ ایک آیت ایک لائن میں لکھ کر دے دیجئے، تو آپ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، پروردگار نے قبول کیا اس دعا کو کہ تلاوت کتاب کریں گے رسول خدا، حکمت سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، پاک کریں گے، اگرچہ یہ سب گمراہی میں ہو، لہٰذا رسول خدا کا اسٹیٹس، رسول خدا کی منزلت یہ ہوئی، حکمت لینی ہے رسول کے پاس جاؤ، علم لینا ہے رسول کے پاس جاؤ، تمام کی تمام پاکیزگی طہارت لینی ہے رسول کے پاس جاؤ۔ اب یہ رسول کا اسٹیٹس ہو گیا۔ اب جب یہ رسول کا اسٹیٹس ہو گیا تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس بات کو سمجھ لے، لہٰذا پروردگار عالم نے سورہ رعد میں اعلان فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ وہ رسول ہے جو حکمت سکھا رہا ہے، یہ وہ رسول ہے جو علم سکھا رہا ہے، یہ وہ رسول ہے جو اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر سکھا رہا ہے، یہ پاکیزگی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لیکن سورہ رعد میں پروردگار عالم ایک سوال پیش کر رہا ہے امت مصطفیٰ کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے کہ اے انسانوں، اے امت مصطفیٰ، ذرا یہ تو بتاؤ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ اور در حقیقت یہ سوال خطاب ہے رسول خدا سے، حبیب یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تم پر جو چیز بھی نازل ہو رہی ہے وہ حق ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ شخص کہ جس کو اس بات کا علم ہے، خوب توجہ کیجئے گا، جس کو اس بات کا علم ہے کہ جو رسول پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، کیا یہ اس کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ آیت کا ٹکڑا کیا ہونا چاہیے؟ بھائی جو رسول جانتا ہے، اے حبیب پروردگار کہہ رہا ہے، اے محمد مصطفیٰ ہمارے پیغمبر، جو یہ جانتا ہے کہ تم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو یہ نہیں جانتا؟ اب میں سیدھا سا ایک قضیہ پیش کروں، جو شخص اوپن ہارٹ سرجری کرنا جانتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اب آپ کے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، بات بے تکی ہو جائے گی، اب آپ کے جو کہ جہاز اڑانا نہیں جانتا، بات بے تکی ہو جائے گی، آپ جس چیز کو تعریف کے لیے لا رہے ہیں اس کے مقابل والی صفت کو لائیے برائی کے لیے۔ جو شخص فقہ کے مسائل بتانا جانتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہو تو اگر ایک جگہ پر اس کے وجود کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، دوسری جگہ پر اس کے عدم کے بارے میں بات کی جائے۔ لیکن یہ آیت بڑی عجیب ہے، پروردگار عالم رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ حبیب یہ بتاؤ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ حبیب یہ بتاؤ کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے، بھائی کوئی ہے مکے میں، کوئی ہے مدینے میں، جو اس بات کا علم رکھتا ہے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بیچارہ جو نابینا ہے مکے میں مدینے میں، اس کا کیا قصور؟ اچھا اگر وہ نابینا ہے بھی تو اس سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہ علم رکھتا ہو کہ جو کچھ نبی پر نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، اس کی نگاہ قیامت کو چیر کر، غیب کے پردوں کو چیر کر دیکھ رہی ہے، اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو اس بات کا علم نہیں رکھتا، پروردگار نے یہ نہیں کہا جو اس بات کا علم نہیں رکھتا وہ نابینا ہے، بلکہ فرمایا کمن ہوا اعمی، اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نابینا ہو۔ یعنی ایک دفعہ اگر تمہارا علم رسول کے علم سے متصل ہو گیا، اگر تمہارا علم جو وحی نازل ہو رہی ہے اس سے متصل ہو گیا، تو جان لو اب ایسے شخص کی نگاہ اس کی طرح نہیں ہو سکتی جو رسول پر شک کرے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی انداز سے، وہ رسول کی گفتار پر شک کرے، وہ رسول کی نماز پر شک کرے، یا رسول اللہ بھول گئے تھے آج نماز، یا کوئی نئی نماز نازل ہوئی ہے۔ آپ کا یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ بھول گئے تھے، یہ تمام کی تمام حقیقتیں رسول خدا پر آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ کمن ہوا اعمی، یعنی دیکھو ایک دفعہ اپنے رستے کو طے کر لو، اطراف میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے،
وہ اپنے ذہن کے ذریعے رسالت کے دماغ کو، سوچ کو، فکر کو، افکار کو نہیں پڑھتے، بلکہ جو کچھ بارگاہ رسالت سے کہہ دیا گیا اس کو من و عن مان لیتے ہیں۔ ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نابینا نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہیں۔ نابینا وہ ہے جو تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہو۔ اب اگر یہاں تک یہ بات آ گئی، اب دیکھیے رسول خدا پر کیا چیز نازل ہو رہی ہے؟ حکمت، کتاب، تلاوت کتاب، تزکیہ، یہ رسول خدا پاک کریں گے۔ حضرت ابراہیم کی دعا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہاں سے جناب امیر المومنین امام حسن مجتبی کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور بلکہ امام حسن مجتبی کی حدیث پیش کروں، مولا کائنات کی حدیث پیش کی اگر تو بات لمبی ہو جائے گی، اسی حدیث سے ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا، لہٰذا میں گفتگو کو تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کر رہا۔ وہ حدیث تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ دیکھو، لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى، دیکھو تم اس وقت تک تقوی کا تعین نہیں کر سکتے، تم اس وقت تک تقوی کا تعین نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں ہدایت کے تعین کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ متقی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو وقت پر نماز پڑھے۔ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کہیں گے سرکار یہ تو آپ نے غلط کام کیا۔ اٹھا دیتے اپنے چچا زاد بھائی کو کہ سرکار اٹھیے، میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ امام مجتبی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو تقوی کا تعین تم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھ لو۔ ہمیشہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ وقت پر نماز پڑھو۔ اگر کسی کے زانوں پر پیغمبر اکرم کا سر اقدس ہے تو اب نماز کو قضا کر دینا ہی تقوی کی علامت ہے، کیونکہ تقوی چلتا ہے ہدایت کے پیچھے۔ رسول خدا کا سر اقدس کسی کے زانوں مطہر پر ہے، اگر یہ سر اقدس رسول خدا کو ہلا کر اٹھا دے تو یہ خلاف ہدایت ہے۔ تقوی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کے پیچھے چلے، ہدایت وہ ہوتی ہے جو آسمان سے نازل ہو۔ یہ کس نے علم دیا اس چچازاد بھائی کو کہ اپنے بڑے بھائی کو جگانا مت؟ یا رسول اللہ اٹھا دیتے، کہتے آپ نے تو فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ عبادت اس وقت عبادت ہے، عبادت اس وقت تقوی کی علامت ہے کہ جب اس عبادت پر مہر تصدیق لگے آسمان سے۔ لیکن اگر رسول ختمی مرتبت کا سر اقدس تمہارے زانوں پر ہے، اب دنیا کی ہر عبادت کو چھوڑ کر خبردار رسول کے آرام میں خلل نہ پڑنے پائے۔ بات بڑی حساس ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ وہی سلسلہ ہے۔ میں بات کو مختصر کروں اور آپ کے ذوق ولایت سے مدد لے کر بات کو سمجھا دوں کہ جب سید الشہداء کے ساتھیوں کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ سلام پیش کیا جاتا ہے جو سید الشہداء کے توسط سے سید الشہداء کے ساتھیوں تک جائے، تو کہا جاتا ہے حلت بفنائک بریر۔ میں یعنی خوب توجہ کیجئے، الحمدللہ ہمارے اس شہر کے لوگ جانتے ہیں عبادتوں کے اوپر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ میں عبادتوں کی ترجیحات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ظہر عاشورہ ہے جلدی جلدی نماز پڑھو اپنی، اور کہو مولا اقامت مت کہیے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کے آگے ہم نہ کھڑے ہو جائیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ خوب توجہ کیجئے گا۔ اگر عام حالات میں امام معصوم کی طرف پیٹ کرو، ارے ہو کہ کوئی ہم معصوم نہیں مانتے، توہین ہے، گناہ ہے، ایمان گیا۔ لیکن اگر امام کی نماز بچانے کی خاطر اپنی نماز کو جلدی جلدی پڑھ کے امام سے آگے کھڑے ہو جاؤ، توجہ کیا آپ نے؟ اگر کوئی امام سے کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے، میں آپ کے آگے، نماز گئی، جہنم کے رستے کی طرف ہدایت کی جائے گی۔ لیکن نیت اگر یہ ہے، یعنی ہدایت کو سامنے رکھ کر تقوی کی بنیادوں کو سمجھو۔ کل تک تقوی یہ تھا کہ تم حسین کے پیچھے چلنا، خبردار ایک قدم آگے مت بڑھانا، لیکن میدان جنگ ہے، ظہر عاشورہ ہے، اب حسین سے آگے کھڑے ہو، کیونکہ تمہیں اپنے چہروں اور سینوں پر تیر کو روکنا ہے جو حسین کی جان کو بچائے۔ تو اب آپ نے توجہ کی کہ امام حسن کیا فرما رہے ہیں؟ لن تعرفوا التقى حتى تعرفوا صفة الهدى۔ تم اس وقت تک تقوی کا تعین نہیں کر سکتے جب تک ہدایت کو نہ سمجھو۔ اب سیدھی سادھی مثال بچوں کے لیے، ارے بھائی آپ نے کیا کر لیا؟ پٹی پر وضو کر لیا، گیلا ہاتھ پھیر لیا، وضو باطل ہے۔ یہ آپ تقوی کو سیکھیے، آپ کی نماز کی آپ کو فکر نہیں کیسا وضو کیا۔ تو بچہ کیا جواب دے گا؟ ہم کو آتا ہے، ہم دینیات کلاس میں گئے، یہ جبیرہ کر رہے ہیں، آپ جبیرہ سیکھ کر آئیے۔ تو آپ کو جیسے ہی ہدایت ملی،
آپ نے کہا نہیں بچہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے، غلطی پر میں تھا. تو اب آپ اگر کہیں گے جا کر بحث کرتے رہیں تمام کے تمام امت کے فقہا کہ سورج ڈوبا تھا نہیں ڈوبا تھا، نظر کا دھوکہ تھا، سورج کے خالق نے پلٹا دیا، جناب جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھ دی، علماء تشیع اور تسنن نے اس پر رسالے لکھ دیے، بکلیٹس لکھ دیے، کتب لکھ دی، چھپوا دی، موجود ہے لائبریریوں میں کہ واحد جو سورج پلٹایا گیا ایک یوشع ابن نون کے لیے پلٹایا گیا اور ایک علی ابن ابی طالب کے لیے پلٹایا گیا. وہ جناب عیسیٰ کے وصی تھے، یہ محمد مصطفیٰ کے وصی تھے، اور علماء نے لکھا کہ ایک دفعہ علی کے لیے سورج پلٹایا گیا، ایک دفعہ خود علی نے سورج کو پلٹایا. اور خدا آپ کو نصیب کرے زیارت ہلنے میں وہ مسجد موجود ہے الحمدللہ کہ جہاں پر رسول خدا جناب امیر کے صاحب. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میں پہلے ہی تاخیر سے بیٹھا ہوں اور اس میں کچھ مسائل تھے یہاں پر. اب میں کیا کیا جائے، آپ حضرات کی دعا شامل حال رہے گی. تو بہت سے مسائل کا آپ کا اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور بہت سے مسائل کا اندازہ نہیں ہے. جو سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سب آن لائن سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں پر ملائکہ الحمدللہ موجود ہیں. بقیہ میں کیمرے کی طرف دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ حضرات بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے جو گھر میں بیٹھے ہوئے. تو وَلَن تَعْرِفُوا التُّقَىٰ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا صِفَةَ الْهُدَىٰ، تم تقوی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھو. وَلَن تُمَسِّكُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ. اور دیکھو قرآن کا جو معاہدہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ قرآن میں، تم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے، اس کو تھام نہیں سکتے، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر سکتے. بھائی خدا نے قرآن بھیجا کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ اس میں سے پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اس سے برکت کو حاصل کریں. یہ عہد ہے خدا کا، اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. تو مولا امام حسن فرما رہے وَلَن تُمَسِّكُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ، کبھی بھی تم قرآن میں جو خدا کا معاہدہ تمہارے ساتھ ہے، جو ذمہ داریاں تم پر لاگو ہوتی ہیں، تم ان کو تھام نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ، جب تک کہ تم اس شخص کو نہ پہچان لو کہ جس نے کتاب کو اٹھا کر پھینک دیا. کہا کہ ہمیں کتاب نہیں چاہیے. دیکھو وَلَن تَتْلُوَا الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي حَرَّفَهُ. اور تم کبھی بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس بات کو نہ سمجھ لو کہ کس نے قرآن کے معانی میں، الفاظ میں نہیں، معانی میں تحریف کی ہے. جب تک تم تحریف کرنے والے کو نہ پہچان لو جو غلط معنی توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے، جب تک تم اس کو نہ پہچان لو کہ جس نے قرآن کو بے حرمتی کے ساتھ اٹھا کر پیچھے پھینک دیا، جب تک تم اس کو نہ سمجھ لو کہ جس نے یہ کام کیے ہیں، جب تک تم ہدایت کو نہ سمجھ لو تقویٰ نہیں سمجھ سکتے. کتاب کا جو ایگریمنٹ ہے خدا کا تمہارے ساتھ، تم اس وقت تک اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ پہچان لو کہ کس نے کتاب کو اٹھا کر پھینک دیا. اور تم اس وقت تک کتاب کا تلاوت حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ پہچان لو کہ کس نے کتاب کے معانی میں رد و بدل کیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جب تک منفی چیز کو نہیں پہچانیں گے مثبت چیز پتہ نہیں لگے گی. لہٰذا یہیں سے سمجھیے اپنے فروع دین کو کہ جہاں جہاں جس نے دین میں جس طرح سے تحریف کی پہلے اس کو سمجھیے، رکھیے، پرکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ دین آپ کو لینا کہاں سے ہے. اور پھر اس کے بعد امام مجتبیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَرَفْتُمْ ذَلِكَ، جب تم نے یہ سمجھ لیا تو دیکھو تم سمجھ جاؤ گے. عرفتم البدع والرأی والتکلف والفریہ، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ کس نے خدا پر بہتان باندھا، کون زحمت میں ڈال کر تم کو دین دے رہا ہے، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ کس نے جھوٹ بولا ہے. تو عزیزان گرامی خوب توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم نے رسول خدا کو کتاب کا علم دے کر بھیجا، حکمت دے کر بھیجی، علم سکھانے کی طاقت دے کر بھیجی، تزکیے کی طاقت بھیجی دے کر بھیجا کہ تزکیہ کرو، پاک کرو، علم سکھاؤ، تمام چیزیں بتاؤ. اب آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے کہا سرکار رسول خدا، بس ختم ہو گئی بات. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے یہ آیت پڑھی، اب رسول خدا جو کہہ رہے ہیں وہ ہم لے لیں گے. امام حسن مجتبیٰ آئیں گے، ایک دفعہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، کہیں گے کہاں جا رہے ہو آگے؟ پہلے ہماری حدیث کو پڑھو، پھر اس آیت کو سمجھنا کہ اس وقت تک تم تقوی کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھو. آپ کھڑے ہو کر 50-100 رکعت نماز پڑھتے رہیں، ایک دفعہ کوئی آ کر کہے گا یہ نماز تو رسول خدا پڑھتے ہی نہیں تھے رات کو. اب آپ کی وہ نماز اٹھک بیٹھک رہ گئی. ہدایت کو سمجھیے. 11 رکعت نماز پڑھتے تھے رسول خدا نماز شب کے عنوان سے، آپ 110 رکعت، زیادہ ہو جائے تو کیا ہے، پروردگار وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو تیرے رسول پڑھتا تھا 110 رکعت رات کو، زیادہ تو کر رہا ہوں، کم تھوڑی کر رہا ہوں. جواب آئے گا تقویٰ یہ نہیں ہے کہ زیادہ یا کثرت، کم یا قلیل. تقویٰ یہ ہے لن تعرفوا التقیٰ حتی تعرفوا صفۃ الہدیٰ. ہدایت کو سمجھو کہ وہاں سے کیا آ رہا ہے.
اب آپ نے غور کیا کہ اس حدیث کے ذریعے آپ کو اس آیت کو سمجھنا پڑے گا، اور اس حدیث کے ذریعے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ رسول خدا کی سیرت کو لے لینا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس پرنالے کے نیچے بیٹھے ہیں. صاحب مکے گئے، مثال دے دوں اور بات کو آگے ختم کر کے آگے بڑھاؤں. مکے گئے آپ نے سنا تھا کہ میزاب رحمت کے نیچے جائیے گا، جب بارش برسے پانی گرا تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور فضیلت ہے. آپ کسی ہوٹل کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ سب پرنالہ تو پرنالہ ہے. آواز آئی گی، دیکھو پرنالہ خانہ کعبہ کا پرنالہ الگ ہے اور تمہارے ہوٹل سے جو پرنالہ بہ رہا تھا پانی کا الگ ہے. پروردگار بارش تو مکے کی ہے. بھائی مکے کی بارش جو خانہ کعبہ کی چھت سے بہ کر، اور وہ بھی میزاب رحمت سے بہ کر آئے، پانی خانہ کعبہ کی چھت پر گرا ہے، وہ پانی کسی اور پرنالے سے بہے اس کی وہ فضیلت نہیں ہے. جو پانی میزاب رحمت سے بہے اور اس کے نیچے آپ آئیں اس کی فضیلت ہے. تو سرکار جب پانی جو بے جان ہے، جو برس رہا ہے، جس سے کافر بھی سیراب ہو رہا ہے، حیوانات بھی سیراب ہو رہے ہیں، وہ بارش اگر خانہ کعبہ کی چھت پر برسے فائدہ نہیں ہے، کافی نہیں ہے. جب تک کہ وہ میزاب رحمت سے نکل کر نہ آئے تو طے کیجئے نا کہ حکمت رسول خدا کہاں سے نکل کر آئے تو مفید ہوگی، علم رسول خدا کہاں سے نکل کر آئے تو مفید ہوگا. پروردگار تو بتا، یا رسول اللہ آپ بتائیے. آواز آئے گی سورہ رعد کی آیت کو پڑھو. انما، عجیب جملہ ہے، آواز آئے گی سورہ رعد کی آیت کو پڑھو. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کہ جو جانتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے پروردگار کی طرف سے، اس کے ذریعے علم وحی کو لے کر آؤ. اور دیکھو وہ کون ہے جو جانتا ہے کہ روح رسول خدا میں کیا ہو رہا ہے. جو تمام کی تمام وحی رسول خدا کی روح پر نازل ہو رہی ہے، یہ شخص جانتا ہے کہ جس کا قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، یہ جانتا ہے کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے. یہ تمہارے وجود کو جانتا ہے، یہ تمہاری روح کو جانتا ہے. یہ روح رسول خدا کیا ہے، یہ وجود رسول خدا کیا ہے؟ یہ ہے شہر علم، یہ ہے مدینہ علم. دروازہ اس کا کہاں پر ہے؟ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث کرتی ہے کہ جہاں فرمایا انا مدینۃ العلم، سر سے لے کر پیر تک رسول خدا ہیں، علم کا شہر. دروازہ کون ہے؟ وہی جو جانتا تھا کہ کیا نازل ہو رہا ہے. اس دروازے کے ذریعے جب مجھ تک آؤ گے تب رسول اللہ کا علم ملے گا. ہر مفسر محدث کے پاس نہیں ملے گا. جب تک میزاب رحمت کے نیچے نہیں آؤ گے بارش اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، بخشش نہیں ہوگی، رحمت نہیں ملے گی. ہر پرنالے کے پاس چلے جانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو لوگ گھر میں بیٹھے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیں. تو یہ کیا مطلب ہے علم اور رزق؟ یعنی آپ نے توجہ کی کل تک کی بات پر، رسول خدا عظمت اور یہ مقام رسول اللہ کا، یعنی یہ مقام سے مطلب جو ہم بتا سکے اور جو ہم سمجھا سکے. اب یہ بات ایک جگہ تک میں لے آیا آپ کے ذہنوں کو. اب یہاں پر ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ یہ کہ پروردگار نے بڑی عجیب آیت بھیجی سورہ آل عمران میں. اب کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے. کل کی گفتگو کیا، یہ تو آپ بچپنے سے سنتے آئے ہیں اپنے، جو لوگ موجود ہیں یعنی جو گھر میں بیٹھے ہیں اپنے سب تمام کے تمام لوگ، اور سنتے آئے ہیں سمجھتے آئے ہیں. وہ یہ کہ جنگ خندق کا واقعہ، کل ایمان لبرز الایمان کل الی الشرک کل، آپ سب کے ذہن میں کل ایمان جناب امیر ہو گئے. کل کی گفتگو نتیجہ یہ نکلا، اور نتیجہ کیا، یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی. اچھا کل ایمان، بار بار میں توجہ کیجیے گا، اس کو دہراؤں گا اس جملے کو، اس لفظ کو، کل ایمان ہو گئے جناب امیر. اب اس کا نتیجہ کیا ہے اور نتیجہ کہاں سے نکال کر لایا جائے؟ حدیث سے، قرآن سے. بھائی اگر قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آئے تو حدیث پڑھیے، حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری حدیث پڑھیے جو کہ معصومین نے تفسیر کی ہو، تشریح کی ہو اس حدیث کی. اگر حدیث سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن کے پاس جائیے، قرآن سے پھر حدیث کے پاس آئیے. یعنی یا قرآن یا حدیث، یا قرآن یا حدیث، یا اس کے علاوہ ڈکشنری، لغت، فرہنگ، جو ورڈز اور میننگ کی کتاب یعنی ڈکشنری جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اس سے مدد دیجیے. اور یہی سب چیزیں ہیں، تاریخی شواہد، یہ تمام کی تمام.
اگر پروردگار عالم نے، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے جتنی بھی گفتگو کی وہ خدا کے حکم سے کی اور خدا کے اذن سے کی، کل ایمان، دیکھیں میں اس کو بار بار جو دہرا رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں جم جائے یہ لفظ، اور میں نے کہا کہ جمع ہوا ہے بالکل بچپنے سے، اور شاید ہی پہلا اشرا جو ہم نے سنا ہو اس میں ضرور یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، اور تمام کے تمام ذاکرین علماء جو بھی تھے بر صغیر کے، ظاہر سی بات ہے ہم جو زبان بولتے ہیں ہم انہی کے، تو ان کو پروردگار واقعاً رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ بہت بڑا حق ہے ان کا، بہت بڑا حق ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہم تک یہ چیزیں پہنچائیں اور ہمارے لیے ممبر پر بیٹھنے کے راستوں کو معین کیا، ممبر پر بیٹھنے کا ہم کو ڈھنگ سکھایا، ہم کو ممبر پر بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا۔ چاہے میں کسی کے پاس فرض کی شاگردی کے لیے نہ گیا ہوں، لیکن جو انہوں نے گفتگو کا طریقہ سکھایا ان پہ واقعاً بڑا ان کا احسان ہے، اور خدا سب کی مغفرت فرمائے اور تمام ذاکرین خطبہ کے درجات بلند فرمائے۔ جب جناب امیر ہوگا کل ایمان، آپ کو حکم کس چیز کا ہے، مجھ کو کس چیز کا حکم ہے کہ بھئی اپنے ایمان کو پکا رکھو۔ قرآن میں فرما رہا خدا فمستقر و مستودع، کسی سے ایمان چھین لیا جائے گا مرتے وقت، کسی کو ایمان دے دیا جائے گا چھٹے امام کی حدیث کے مطابق۔ اگر یہ سلسلہ ہے تو اب اگر جناب امیر کل ایمان ہو گئے، پروردگار عالم قرآن میں ایک بات کو بیان فرماتا ہے۔ تھوڑا سا میں پھر پیچھے جاؤں، رسول خدا کے پاس علم ہے، تزکیہ کتاب کی تعلیم، تزکیہ، حکمت، تمام چیزیں جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی اور دوسری سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، آپ سب کو یہ پتہ ہے۔ تو اس میں یہ جو سلسلہ ہے، اب جناب امیر کو کہہ دیا انا مدینۃ العلم والیون بابوہا، تو جناب امیر کے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن کا بھی علم ہے، تزکیے کا بھی علم ہے، حکمت رسول خدا بھی ہے، تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کے پاس جو ہیں وہ جناب امیر کے پاس ہیں۔ اور پھر ہجرت کے خندق کے وقت کیا کہا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کل ایمان بن گئے، یعنی اب جو تعلق ہے جناب امیر کا رسول خدا کے ساتھ وہ کیا ہے؟ جو کچھ رسول خدا کے پاس علم آیا وہ جناب امیر کو عطا کر دیا گیا، کل ایمان ہے۔ اگر کل ایمان ہے اور آپ کو ایمان کے درجات کو بڑھانا ہے، میں دوبارہ یہ جملہ کہوں گا، جناب امیر ہیں کل ایمان اور آپ کو ایمان کے درجات بڑھانے ہیں۔ کیا مطلب بڑھانے ہیں؟ بھائی آپ مکے کیوں جاتے ہیں؟ ایمان کا درجہ بڑھ جائے۔ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ سوسو ایمانکم بالصدقہ، اپنے ایمان کو بچاؤ، بہت گھبرا کر بچاؤ ایمان کو صدقے کے ذریعے۔ قربانی کیوں کرواتے ہیں؟ ایمان بچے۔ قرآن، دعا، درود، توسل، مکہ، مدینہ، عمرہ، حج، زیارت، نظر، نیاز، یہ ایمان بچانے کے لیے ہے نا، اور ایمان بڑھانے کے لیے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں سرکار آپ جب 8 برس کے تھے، 10 برس کے تھے، کتنا ایمان تھا آپ کا؟ آپ کہیں گے کہ اس وقت اچھا تھا اب کم ہو گیا، یا اس وقت کم تھا اب بڑھ گیا۔ ہم جب سے کربلا آئے ہم نے دیکھا کہ ایک معجزے دیکھے، ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ ہم حدیث قصہ جب سے پڑھنی شروع کیے، روز رات کو مولانا ایک دل کو سکون مل جاتا، توکل بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا ایمان بڑھ گیا، اب بڑھنے کی امید ہے؟ آپ کہیں گے کہ بڑھنے کی امید ہے۔ کتنا؟ جتنا اللہ دے دے۔ کتنا دے اللہ؟ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم کو تو نہیں پتہ۔ آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اچھا جو کل ایمان ہو چکا ہے اب اس کا ایمان کیا بڑھے گا؟ جو کل ایمان ہو چکا ہے اس کا ایمان خدا کیا بڑھائے گا؟ کل ایمان ہو گیا، ختم بات ہو گئی۔ اب بار بار ہمارے پاس مت آؤ، تم کو اپنے ایمان کے درجات بڑھانے ہیں نا، تو دیکھو جو ایمان ہے اس کی محبت تمہارے دل میں بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ اگر عبادتوں کے بعد ایمان کی محبت بڑھ رہی ہے تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ بہت سیدھی سی ایکویشن ہے، ایک میتھمیٹکس پڑھنے والا، فزکس کیمسٹری پڑھنے والا بچہ سمجھ جائے گا۔ سرکار کمرے کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، کیسے پتا؟ بھائی گرمی بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ سرکار میرا ایمان بڑھ رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ تو معیار کیا ہے ایمان بڑھنے کا؟ اگر ہر شخص کہتا رہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میں 10,000 لوگوں کے گلے کاٹوں، 500 لوگوں کی جیبیں کاٹ لوں، رشوت لوں، غلط کام کروں، حرام کام کروں، اور اس کا میرا ایمان بڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں سرکار آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، آپ کا ایمان بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کرتوت دیکھیے، پھر اپنی حرکتیں دیکھیے، آپ صرف لقلقائے زبانی ہیں۔ تو کوئی تو معیار ہو کہ دیکھیے، اب یہاں سے معیار رسول خدا نے دے دیا کہ دیکھو کل ایمان ہو گیا میرا بھائی۔ اب اگر تمہیں اپنا ایمان بڑھانا ہے تو دیکھو عبادتوں کے بعد علی کی محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عبادتیں اگر محبت علی کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں تو تمہاری عبادتوں کا اثر ہو رہا ہے
سرکار یہ کیا بات کی آپ نے؟ بھائی آپ نے 500 بیج لگائے، اب بیج تو نہیں لگتے لیکن مثال بیج لگائے آم کے درخت کے، اور آپ نے کہا سرکار میں نے لگایا زبردست وہ آم کے درخت پھل پھول دے رہے ہیں، باغ میں آیا کہا یہاں تو ندارت کچھ بھی نہیں دکھ رہا، بیج لگائے تھے میں نے، پانی دیا تھا، دھوپ دی تھی، سب کچھ تھا، کہا کہ سرکار زمین آپ کی زرخیز نہیں تھی، فرٹائل لینڈ نہیں تھی، زرخیز نہیں تھی، زمین میں طاقت نہیں تھی، یہاں پر سیموتھور تھی، واٹر لاگنگ تھی، نمک تھا اندر۔ ارے حضور دھوپ لگتی رہی ہے، پانی دیا ہے، ہوا آتی رہی ہے، پیسٹیسائڈ چھڑکا ہے، یہ نکلا کیوں نہیں آم کا درخت؟ کہ سرکار زمین آپ کی خراب تھی۔ تو آپ کا عمل اس وقت آپ کو لے کر جائے گا آگے کی طرف کہ جب آپ کا عمل ایمان کی زمین میں بویا جائے گا، اور ایمان نام ہے وجود علی ابن ابی طالب کا۔ اب آپ سمجھ گئے اگر یہ بات، تو چلیے سورہ آل عمران کی آیت کی طرف، محیر العقول آیت ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے آیت پڑھ کے۔ فرمایا پروردگار عالم نے، اچھا دو مقائسے میں نے آج پیش کیا آپ کے سامنے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، وہ شخص جو جانتا ہے حبیب کہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو نابینا اور اندھا ہے؟ ایک مقائسہ یہ، اب دوسرا کمپیریزن، موازنہ، اب دوسرا چلیے سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، عجیب جملہ ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، وہ شخص کہ جو خدا کی خوشنودی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے رہا ہے؟ کامن سینس والی آیت ہے۔ وہ شخص کہ جو مسلسل خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کی مرضی کو خدا کی ناراضگی کو لے رہا ہے؟ بہت افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، عجیب جملہ ہے، اور یہ شخص جہنم کی طرف جائے گا، وبئس المصیر، اور بہت برا راستہ ہے۔ آیت ختم ہو گئی۔ اب اگلی آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ جو خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں نا، یہ درجے ہیں۔ اچھا میں دوبارہ اس کو دہراؤں، جب آپ کہتے ہیں صاحب یہ اس درجے پر ہیں، یہ اجتہاد کے درجے پر ہیں، یہ قریب الاجتہاد کے درجے پر ہیں، یہ ابھی فقہی کتب پڑھ رہے ہیں، قریب الاجتہاد کے درجے پر نہیں پہنچے، یہ محدث کے درجے پر ہیں، یہ ابھی کسی محدث کی شاگردی کے درجے پر ہیں، یہ ابھی عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، ابھی اجتہاد کا درجہ بہت دور ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کون صاحب ہے؟ یہ فرسٹ ایئر میں ہے میڈیکل کی، ان کا درجہ کیا ہے؟ میڈیکل کا فرسٹ ایئر۔ یہ کیا ہے؟ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے، ہاؤس جاب کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ پورے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سرجن ہیں۔ ان کا درجہ کیا ہے؟ یہ کس درجے پر ہیں؟ یہ سرجن کے درجے پر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اب وہ فیلو ہیں، کیا ہیں وہ سب جو مسائل ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ میڈیکل کالج کے پروفیسر کے درجے پر ہیں۔ یہ اس درجے پر ہیں، وہ اس درجے پر ہیں، آپ اس درجے پر ہیں، وہ اس درجے پر ہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ درجات ہیں۔ اگر خدا قرآن میں کہے یہ خود درجہ ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، عجیب جملہ ہے یہ قرآن کیا ہے، جو رضوان خدا کے پیچھے، جو خدا کی مرضی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی ناراضگی جہنم کی آگ کو لے رہا ہے؟ اور پھر فرمایا جہنم کی طرف جائے گا، وبئس المصیر، بہت برا راستہ ہے جہنم کا۔ دیکھو اس کی 2 خصوصیات ہیں، یہ ایک تو خدا کی ناراضگی ہے اس کے پاس، اور یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو اس کے پیچھے مت چلنا، اس کا راستہ جہنم ہے، پہچانو یہ کہاں جا رہا ہے، ڈھونڈو اس کو کہ جو خدا کی مرضی کو لے رہا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ جو خدا کی مرضی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ جو خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے نا، یہ جو خدا کی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہم درجات عند اللہ، یہ خود درجہ ہے، یہ کسی درجے پر نہیں ہے، یہ خود درجہ ہے۔ اب اگر میں پروردگار سے سوال کروں، پروردگار جو تیری مرضی کے پیچھے چلے وہ خود درجہ بن جائے، اور جس کی جان خرید کر تو اسے اپنی مرضی دے دے تو وہ کیا بنے؟ وہ کس مقام پر ہوگا؟ تو عزیزان گرامی توجہ کیا آپ نے؟ اب اگر خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو میری مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر یہ میری مرضی کے پیچھے چل رہے ہیں تو اب یاد رکھنا یہ ایمان کے درجے پر نہیں ہے، یہ خود درجہ ہے۔ اب تم کو اپنے ایمان کے درجات چیک کرنے ہیں
تو ان سے اپنے تعلق کو پیمانہ بنا کر اپنے ایمان کا درجہ چیک کرو. ان کے بارے میں مت سوچنا کہ یہ کس درجے پر ہیں. تم درجات پر پہنچو گے اگر ان تک پہنچ گئے. یہ درجات کی پیمائش سے ماورا ہیں, یہ درجات کی کلاسیفیکیشن سے, گریڈنگ سے بہت آگے ہیں. تم تعین نہیں کر سکتے. ہم تمہیں بس اتنا بتا دیں کہ یہ خود درجہ ہیں. ایک درجہ اگر رسول خدا ہے, اب جو رسول خدا سے متصل ہو گئے, کون متصل ہوئے؟ چادر کے گرد جن کو سمیٹا تھا, صرف 4 کے بارے میں پوری کائنات میں کہا انہم منی وانا منہم, یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر آ جائیں تو ان سب کو ان 4 کے پیچھے چلنا ہوگا تاکہ اپنے ایمان کی بلندی کو بتا سکیں. کیوں؟ کیونکہ یہ درجہ ہیں, وہ صاحب درجہ ہوں گے. جس کے دل میں ان کی جتنی محبت ہوگی اس کی نبوت اتنی بلند ہوگی. اسی لیے رضا ہندی کا شعر مجھے ابھی یاد آیا, اور شاید غلط یاد آیا صحیح یاد آیا یہ بھی اللہ جانتا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں چیک کر کے کہہ دوں گا. رضا ہندی لکھنؤ سے گئے, میں نے بتایا 150-200 سال پہلے, اور یہ پوری ایک پی ایچ ڈی کا موضوع ہے کہ جو برٹش انڈیا سے گئے تھے نجف پڑھنے کے لیے, اور پھر ان کے خانوادے کیا ہوئے, کوئی شاعر, ادیب, فقیہ, فلسفی, عارف, پتہ نہیں کیا کیا کتابیں لکھی. اور لکھنؤ کے اندر جو صاحب ابقات کا جو کتاب خانہ ہے اس وقت, وہ ہمارے مفاخر میں سے, اور خود خاندان صاحب ابقات ہمارے لیے باعث فخر ہیں کہ خدا صاحب ابقات کے خاندان کو انشاءاللہ اسی طرح سے ترقی عطا فرمائے, نورانیت عطا فرمائے, اور ان کی نسل کے اندر علم و فضل کا سلسلہ انشاءاللہ سے جاری رہے. یہ معمولی خاندان نہیں ہے صاحب ابقات کا. اور تو گئے, اور میں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کا موضوع ہے یہ, کہ اس کو اس طرح سے میں سمیٹ نہیں سکتا یہاں پر, اور ظاہر سی بات ہے میری معلومات بڑی سلسلے میں قلیل ہے. تو یہ رضا ہندی, اب وہ ہندی تو کہاں رہے تھے, عربی بولنے لگے تھے اور وہ رج بس گئے تھے, لیکن بہرحال کیونکہ ان کے والد اور دادا ان کے ہندوستانی تھے, لکھنؤ سے گئے تھے, اس لیے رضا ہندی کہا جانے لگا. کہنے لگے رضا ہندی, ان کا قصیدہ غدیریہ جو غدیر کے موقع پر کہا گیا تھا, اور علماء نجف میں مقابلہ ہوا تھا, جو سب سے اچھا قصیدہ کہے گا غدیر کے موقع پر اس کو انعام دیا جائے گا. تو جناب رضا ہندی کا قصیدہ معروف ہوا تھا, سب سے پہلے درجے پر آیا تھا اور بڑا معروف ہوا تھا. اس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب یہ شعر آپ کو سمجھ میں آئے گا. انا ساوک بمن نحوک, جو لوگ اے علی تجھے ان کے برابر رکھے جو تیرے دشمن ہیں, تجھے کب اس شخص نے تیرا حق ادا کیا, توجہ سنیے گا اس ترجمے کو, کب اس شخص نے تیرا حق ادا کیا یا علی جس نے تجھے تیرے دشمنوں کے برابر رکھا, کب اس نے حق ادا کیا. حل ساوون علیہ قمبر, یہ لوگوں نے جو تجھے جن کے برابر رکھا وہ لوگ قمبر کی نالین کے برابر بھی تھے. تو آپ توجہ کیجئے کہ کیا مطلب ہے, ہم درجاتن, یعنی یہ درجے ہیں. اب اگر تمہیں سفر کرنا ہے توحید کا تو تم خدا کو نظر میں رکھ کر توحید کا سفر مت کرو. قیامت آ جائے, ہم فیہا خالدون کی منزل سے گزر جاؤ اور نہ گزرو, پھنسے رہو, اٹکے رہو. تمہیں روح علی ابن ابی طالب میں توحید کا سفر طے کرنا ہے. خبردار کوئی یہ گمان بھی نہ کرے آپ نماز سیکھ لی, روزہ سیکھ لیا, لا الہ اللہ ایک ہے سمجھ گئے, برہان نظم, برہان صدیقین, علت و معلول, ارسطو کی دلائل سمجھ لیا, افلاطون کی دلائل سمجھ لیا, فلسفے کو سمجھ گئے, اب اللہ ایک, ختم بات. پہلا مان تو لیا امام علی ابن ابی طالب کو, اب ہر جگہ آپ علی ابن ابی طالب, بس ٹھیک ہے چلیے اب خدا کی طرف توجہ کیجئے. انحراف ہے, گمراہی ہے, توحید کا سفر طے ہی ہوگا روح علی ابن ابی طالب میں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم درجات, یہ درجے ہیں. کیا مطلب یہ درجے ہیں؟ یعنی یہ جو اسکول تھا آپ کا پہلی سے لے کر 12ویں تک کا, پہلی اور دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں کلاس میں آپ نے پڑھا, پرائمری تھا, پھر اس کے بعد پڑھا ہائی اسکول تھا, پھر انٹرمیڈیٹ تھا, پھر بیچلرز کیا, پھر ماسٹر کیا. یہ سب کا سب آپ کو اسی کالج سے ملے گا, سب اسی کالج کی 4 دیواری میں ہے. آپ اس سے متصل ہوں گے تو 5ویں پاس کریں گے, آپ اس سے متصل ہوں گے تو 12ویں پاس کریں گے. یہ تمام کے تمام علمی مدارج, ایکیڈمک کوالیفیکیشن اس کالج کی 4 دیواری اپنے وجود میں لیے ہوئے ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود یہ کالج کس درجے پر ہے, یہ درجات بانٹتا ہے, اس کو درجات کے اوپر نہیں کہا جا سکتا. اور پھر وہ حدیث جوڑ لیجئے گا, پھر اگر ذہنوں سے نکل جائے کہ لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ, آج سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہاں تک بات اگر آپ سمجھ گئے, اب آپ چلیے مولا کائنات کی بارگاہ میں, اب آپ چلیے دہلیز علی ابن ابی طالب پر سجدہ کرنے کے لیے.
اب آپ چلیے چوکھٹ کو چومنے کے لیے علی بن ابی طالب کی، اب چلیے نالین کا بوسہ دینے کے لیے علی بن ابی طالب کی. کیا مطلب؟ وہ خطبہ مختصر سا رسول خدا کی وفات کے وقت، دفن کے وقت، غسل کے وقت، مجھے نہیں پتا کب بیان فرمایا مولا کائنات نے. عجیب جملہ فرمایا جب غسل دے رہے تھے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک یا رسول اللہ بابی انت. یا رسول اللہ، آپ کے جانے سے وہ چیز ختم ہو گئی جو کسی کی موت سے ختم نہیں ہوئی تھی. من النبوت والانباء واخبار السماء، آسمان کی خبریں آتی تھی آپ کے ذریعے، وحی آتی تھی آپ کے ذریعے، نبوت آتی تھی آپ کے ذریعے. مرحلہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی حساس ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ مجھ جیسے تو کیا شیخ طوسی اور علامہ ہلی کی زبان سے بھی بہت بالا تر مرحلہ ہے. یہ ہم تو سب رعایا ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، لیکن بتا کیوں رہے ہیں پھر آپ مولانا یہ؟ اس لیے کچھ سمجھ میں آ سکے کہ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے وجود علی بن ابی طالب. اور پھر رسول خدا کا وجود دیکھیے کہاں پر ہے. خوب توجہ کیجیے گا، رسالت کا احترام علی بن ابی طالب سے سیکھیے. رسول کی شخصیت کے اسرار اور بھید علی بن ابی طالب سے سیکھیے. کس طرح سے رسول اللہ کا ادب کیا جاتا ہے علی بن ابی طالب سے سیکھیے. پھر میں دہراؤں تعارف کے لیے دو چار جملے تاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے یاد. انا مدینۃ العلم والی بابھا، ترجمہ آپ کو پتہ ہے. انا مدینۃ الحکمت والی بابھا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور پڑھتے جائیے، منزلت علی منی کا منزلت من ربی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو پروردگار تھے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمام کی تمام حدیثیں آپ کو پتہ ہیں. دعائے ندبہ میں آپ پڑھیں صد الابواب الا بابا، علی کے علاوہ ہر ایک کے گھر کا دروازہ بند کر دیا. علی مسجد کے صحن میں، مسجد میں تمہیں جس طرح سے بھی آنا ہے آؤ، جانا ہے جاؤ. یہ دوسروں کے لیے قوانین ہے کہ اس طرح سے مت آنا، اس حالت میں مت آنا. یہ مسجد تمہارا گھر ہے در حقیقت. اب وہ بھائی کسی ذاکر نے مجھ سے کہا کہ مولانا اللہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے علی بن ابی طالب تو پھر اللہ کے گھر والے ہوئے تو پھر ہر مسجد میں جا سکتے ہیں، علی بن ابی طالب کا گھر ہے. بہت اچھا جملہ ہے بہرحال سمجھانے کے لیے. یہ سب فضیلتیں ہیں مولا کائنات کی کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو اب علی بن ابی طالب کو، پھر میں یہاں پر ایک جملہ کہوں ہمارے عالم کا بہت اچھا. رسول خدا کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ پڑھتے قرآن ہے معجزہ، شق القمر ہے، اور ایک کے بعد ایک کہتے رہیے. اس نے کہا نہیں، معجزہ ہے رسول اللہ کا علی بن ابی طالب. اگر الیاذ باللہ خاکم بدہن، اگر جناب امیر نبوت کا اعلان کر دیتے، اگر کر دیتے تو لوگوں کو ماننا پڑتا. یہ اگر ہے، یہ وہی اگر ہے کہ جو لولا کے ساتھ آتا ہے. اگر کر دیتے تو آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا انکار کرنے کا. تو نبوت رسول خدا کی دلیل یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے اتنی عظمت کے باوجود بھی رسول خدا کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہے. یعنی وہ علی بن ابی طالب کے جس کے سامنے عرب کا ہر فصیح و بلیغ شاعر، مقرر، خطیب، فلسفی، مفکر، جامع شناس، ہیومن سائنسز کا ماہر، تمدن کا ماہر، سویلائزیشن کو سمجھنے والا، ہیومن ایناٹومی کو سمجھنے والا، جانوروں کے اجسام کی ساخت کو سمجھنے والا، اس زمانے کے لحاظ سے علی بن ابی طالب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے. اور علی بن ابی طالب کی شخصیت کو عجائب روزگار شخصیت کہتا ہے. وہ علی بن ابی طالب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہے اور علی رسول خدا کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہیں، تو دلیل رسول خدا کی رسالت کی وجود علی بن ابی طالب ہے. جب یہ تمام چیزیں مل گئی علی بن ابی طالب کو، مولا کو، کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا باب الحکمت، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، یہ تمام کے تمام درجات مل چکے ہیں جب مولا کائنات کو اب رسول خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے علی کو دے کے جا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے اس جملے پر، رسول کے پاس جو کچھ ہے علی کو دے کر جا رہے ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ رسول کی شخصیت کو سمجھنا ہے جناب امیر کے ذریعے سمجھیے. اب خطبہ سنیے کہ یا رسول اللہ، آپ کی موت کے ذریعے، آپ کے جانے کے ذریعے وہ چیزیں ڈسکنیکٹ ہو گئیں، کٹ گئیں، منقطع ہو گئیں کہ جو کسی کی بھی موت سے منقطع نہیں ہوئی تھی. وہ کیا تھی؟ وہی. یا علی، آپ تو کل مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے راستوں سے. اب یہ دیکھیے وحی کی عظمت، رسول خدا کی روح کی عظمت. جواب آئے گا جناب امیر کا
کہ دیکھو وہی جو میرے بھائی پر آتی تھی وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، وہ میرے بھائی کے پاس تھی، بھائی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ خوب درک کیجئے گا اچھی طرح سے، یعنی مولا کائنات کا علم وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی وہ علم لے کر چلا گیا جو اس کے پاس تھا۔ اسی لیے ہمارے اس عالم نے کہا کہ رسول خدا کی نبوت کی دلیل علم علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ صرت مصلیاً عمن سوا، یا رسول اللہ آپ کی موت نے ہر ایک کی موت کا غم بھلا دیا۔ وَلَوْلَا أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ وَنَهِيتَ عَنِ الْجَزَعِ لَأَنفَضْنَ عَلَيْكَ مَعَ الشُّيُوطِ، یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہیں دیا ہوتا اور آپ نے منع نہیں کیا ہوتا کہ دیکھو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا میری موت پر، تو ہم اتنا روتے کہ روتے روتے آنکھیں خشک ہو جاتی، لیکن آپ کا جو زخم ہے آپ کی موت کا ہمارے دل پر وہ نہیں بھرتا۔ یہ مولا کائنات رسول خدا کو غسل دیتے وقت فرما رہے ہیں۔ وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاثِلًا وَالْكَمَدُ، عجیب جملہ ہے۔ اور جو درد تھا، دا یعنی درد، یہ درد جو ہوتا یہ ہمیشہ ہماری روحوں کے ساتھ چپٹا رہتا، وَالْكَمَدُ مُحَالِفًا، اور تکلیف، الم، رنج ہمیشہ حلیف ہمارے ساتھ ساتھ رہتی، ہماری ساتھی بن کر رہتی۔ یہ آپ کا حکم ہے کہ جو ہم آپ کے حکم کے مطابق صبر کر رہے ہیں۔ اب خوب توجہ کیجئے گا، آپ یہاں سے سمجھیے رسالت کو سمجھنا ہے یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب کے بچے، یا فاطمہ زہرا یا اولاد فاطمہ زہرا۔ اس کے علاوہ اس کو کیا پتا جو اندھا ہے، اعمیٰ ہے، اس سے پوچھئے جو سمجھ رہا ہے کہ کیا نازل ہو رہا ہے قرآن کے مطابق، اس سے پوچھئے جو خود درجہ ہے۔ اب جملہ سنیے مولا کائنات کا کیا فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی انت و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں علی ابن ابی طالب آپ پر قربان۔ وَاذْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكَ وَاجْعَلْنَ مِنْ بَعْلِكَ، یا رسول اللہ ہمارا ذکر ضرور کیجیے گا اللہ کے پاس، اور ہمارا خیال رکھیے گا جب آپ خدا کے پاس جائیں۔ خوب توجہ کیجیے گا آپ، یہ کون علی ابن ابی طالب ہے؟ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو قیامت میں جنت جہنم کو بانٹے گا۔ یہ کون علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کی روح سے قیامت نکل کر آئے گی۔ یہ کون علی ابن ابی طالب ہے جو جبریل کو درس دے، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کون علی ابن ابی طالب ہے کہ جناب خضر ایک شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ لیکن یہ کون علی ابن ابی طالب ہے اتنے بلندی کے باوجود بھی جناب امیر رسول خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب یہ میرے جملے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی احسان فراموش امت کیا جانے کہ آپ کیا تھے، آپ کی احسان فراموش امت کو کیا پتا کہ آپ کیا تھے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے درجات کے باوجود بھی آپ کی بارگاہ میں محتاج ہیں، یعنی علم وہ کہ جو رسول اللہ کا علم، حق وہ علی ہے کہ جس کے پیچھے حق چلے۔ علی ابن ابی طالب خود درجہ ہے، علی ابن ابی طالب کل ایمان ہے، علی ابن ابی طالب قاسم جنت و دوزخ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارا خیال رکھیے گا، وَاذْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے پاس جب جائیے گا تو ہمارا ذکر کیجیے گا، اور یا رسول اللہ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَعْلِكَ، ہمارا خیال رکھیے گا۔ توجہ مجھے لگتا ہے کہ ہے تو انشاءاللہ کہ ہوگی۔ میں ایک اور جملہ کہہ دوں ورنہ میں آگے بڑھنے والا تھا۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وَاذْكُرْنَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے پاس ہمارا ذکر کیجیے گا، فرمایا وَاذْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے پاس جب جائیے گا ہمارا ذکر کیجیے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، وہ کہہ سکتے تھے وَاذْكُرْنَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے پاس جائیے گا ہمارا ذکر کیجیے گا، فرمایا وَاذْكُرْنَ عِنْدَ رَبِّكَ، یا رسول اللہ خدا کی معرفت جو آپ کو ہے نا، اور جو خدا آپ کو پال پوس رہا ہے، وہ خدا جو آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، اسی رب کے پاس جا کر ہمارا ذکر کیجیے گا۔ توجہ کیجیے گا، رب دو نہیں ہے، رب ایک ہی ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ دوں کیونکہ جب تک قرآن کی آیت نہ پڑھی جائے بات وہ واضح نہیں ہوتی۔ پروردگار سورہ نساء میں کیا فرما رہا ہے؟ فلا وربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ پروردگار تو قسم کھا رہا ہے تو کہہ دے کہ حبیب میری قسم، میں خود اللہ ہوں، ہم اللہ میاں یہاں بیٹھے ہیں، ہماری قسم۔ پروردگار کہہ رہا حبیب تیرے رب کی قسم، یعنی رب کا اضافہ جب سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ کہ یا امیر المومنین، یعنی علی ابن ابی طالب کا احسان اتنا عظیم ہے کہ کیا کوئی کہے عجیب مسائل بڑے، یعنی واقعاً
گمبھیر مسائل ہیں، اور مولا کائنات کے وجود کو کوئی کیا سمجھ پایا کہ اگر نہیں ہوتی ذات علی ابن ابی طالب لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اگر تو نہیں ہوتا تو مومنین نہیں پہچانے جاتے، یہ وجود علی ابن ابی طالب ہے۔ مظلومیت کا عالم دیکھیے، علم کا مقام دیکھیے، صبر کا مقام دیکھیے، بخدا انسانوں کی بات ہٹائیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنی پوری عبادتوں کے ساتھ آ جائیں، رسول خدا کے اس مظلوم بھائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا نے فرما دیا کہ اس علی کے آج 2 نواسوں کا ذکر ہے، 2 کمسن شہزادوں کا ذکر ہے۔ میں کہوں گا بی بی زینب آپ کے بیٹوں کی مصائب پڑھوں یا آپ کے مصائب پڑھوں؟ میں کہوں گا بی بی آپ کے مصائب کم نہیں ہیں۔ جب 3 برس کی تھی تو رات کی تاریکی میں اپنی چادر پکڑ کر ماں کے تابوت کے پیچھے چلی، اس سے 85 دن پہلے رسول خدا کی رحلت کو دیکھا۔ جب مزید جوان ہوئی تو وہاں پر آپ نے بابا علی مرتضیٰ کے زخمی سر کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب مزید عمر آگے بڑھی تو بھائی حسن کو خون کی قے کرتے ہوئے دیکھا۔ اب کربلا میں جب زینب آئی ہے تو امتحانات کی ایک معراج ہے۔ کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی گڑی ہوئی دیکھی، کبھی ابو الفضل عباس کے بریدہ بازو دیکھے، کبھی علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھے گی۔ اگر خداوند تبارک و تعالی اگر جناب زینب نہ ہوتی فاطمہ کی بیٹی تو شاید امتحانات ختم ہو جاتے، لیکن پروردگار عالم نے، میرا دل کہتا ہے کہ عرش الہی سے آواز آئی ہوگی کہ اے زینب یہ تیرے امتحانات تو جانتی ہے ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ شیر فاطمہ کی تاثیر بتائی جائے، خون علی ابن ابی طالب کی تاثیر بتائی جائے۔ میری یہ مظلوم بیوی جب سے ہوش سنبھالا، امتحان در امتحان، اور اس کے باوجود کربلا میں وہ امتحان دیا کہ امام رضا برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن ہماری شہزادی نے برداشت کیا۔ وقت وہ آیا، بس ایک دفعہ دونوں بچے ماں کے پاس آئے ہوں گے، مادر گرامی ہم کو اجازت دیجئے۔ شاید بی بی نے کہا ہو جاؤ ماموں سے اجازت لو۔ جب یہ بچے ماموں کے پاس آئے ہوں گے کہ ماموں جان ہم کو اجازت دیجئے، تو حسین ابن علی نے، یہ میرا دل کہتا ہے، کہا ہوگا کہ ماں سے اجازت لے کر آئے ہو، اور جب یہ بچے کہیں گے کہ ماں ہی نے تو بھیجا ہے تو حسین جیسے کریم کے دل پر کیا گزرے گی۔ بس ایک دفعہ حملہ اولا میں شامل ہوئے، بنی ہاشم نے جو حملہ کیا، بچے آگے بڑھے۔ عزیزان گرامی، جب کسی ماں کا بچہ پردیس میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، ماں کا دل گھبراتا رہتا ہے، فون کا انتظار کرتی ہے، خط کا انتظار کرتی ہے۔ ارے جعفر طیار کے پوتے، علی مرتضیٰ کے نواسے، زینب کے دل بند کسی تفریحی سفر پر نہیں گئے، کسی پرسکون مقام پر نہیں گئے ہیں، یہ میدان جنگ میں گئے ہیں۔ ماں جانتی ہے جو گیا خون میں تربتن لاشا آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ زینب نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا، بس ایک دفعہ خیمے میں خبر آئی کہ بی بی، میرا دل یہ کہتا ہے فضہ کا چہرہ دیکھ کے بی بی سمجھ گئی ہوگی، بی بی آپ کے دونوں بچے بھی قربان ہوئے۔ علامہ جمیل مظہری نے کیا خوب شعر کہا، ذبح فرزند پر راضی با ارادہ تو نہ تھی۔ ارے ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ اسماعیل کو لے کر گئے، بغیر بتائے ہوئے ہاجرہ کو کہ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا، کہا ذرا پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے جناب ہاجرہ، اے ابراہیم و اسماعیل آئیے، یہ آپ ہی کی بیٹی زینب ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے مقتل کو بھیجا۔ شہزادوں کی لاشیں آئے، بی بی خیمے سے باہر نہ نکلی۔ عصر عاشور آئی، حسین شہید ہوئے، بی بی بچوں کے لاش پر نہ آئی، خیموں میں آگ لگی، بچوں کے لاش پر نہ آئی۔ شام غریبہ گزری، صبح 11 محرم طلوع ہوئی، بچوں کے لاشیں پر نہ آئی۔ ایک دفعہ مقتل سے گزارا گیا، ہر بی بی اپنے شہید کے پاس جا کر بیعت کر رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 بچوں کے لاشیں ہیں جن پر کوئی بی بی گریہ نہیں کر رہی۔ ارے پوچھنے والے پوچھتے ہوں گے نا، کیا ان 2 بچوں کی ماں ساتھ میں نہیں ہے؟ میں کہوں گا ان کی ماں ساتھ میں ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے بدن پر ماتم کر رہی ہے۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ خم ہوئی، دونوں ہاتھوں پر حسین کے بدن کو اٹھایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔
میں کہوں گا بی بی ذرا ایک قدم دو قدم چل کر بچوں کی لاش پر آ جائیے. جواب دے گی بی بی ارے بچے میرے تھے، بھائی پر سے صدقہ کر دیے، یعنی ابن ابی طالب کی اولاد تھی، یہ جعفر طیار کا صدقہ تھا، امامت پر واری کر دیے. اب پلٹ کر بچوں کا ماتم نہ کیا، جب بھی ماتم کیا حسین کا ماتم کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن، احسن اللہ لک العزاء یا حجت ابن الحسن، احسن اللہ لک العزاء فی مصاب جدک الحسین، احسن اللہ لک العزاء یا مولائی یا صاحب الزمان، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا واعظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماتم حسین.